الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے شروع میں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کے وہ اوقات جو مستحب ہیں، جس وقت میں جو نماز ادا کرنا اچھا ہے، مناسب ہے، مستحب ہے، ان اوقات کے حوالے سے احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے جو پہلی دو احادیث لائے ہیں، وہ دو احادیث فجر کی نماز کے مستحب وقت کے بارے میں ہیں کہ فجر کو کیا اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے یا کہ روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ فجر کا وقت صبح صادق کے شروع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے پھر ختم ہوتا ہے۔ تو اس دوران اس وقت میں سے کون سا وقت مناسب ہے، کون سا وقت مستحب ہے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے؟ تو جو پہلی حدیث امام ترمذی لائے ہیں وہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کر لیتے تھے تو خواتین جب واپس جاتی تھیں، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ خواتین اپنی چادریں اوڑھ کر جب گزرتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا، جبکہ دوسری روایت جو ہے جو حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے چہروں پر چادریں رکھی ہوئی ہوتی تھیں تو وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ گویا کہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر ادا فرماتے تھے تو کیونکہ اس دور میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں، تو جب عورتیں واپس جاتی تھیں تو وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، گویا اتنے اندھیرے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کے مستحب وقت کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، خود سنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں جن کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں نقل فرمایا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو روشنی کے اندر پڑھنا یہ مستحب ہے، اندھیرے کی بجائے روشنی میں پڑھا جائے۔ ان کی پہلی دلیل یہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت امام ترمذی لائے ہیں یہی ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر زیادہ رکھا ہے۔ دوسری دلیل امام ابو داؤد نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن ابو داؤد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم نماز فجر اتنی تاخیر سے ادا کرو کہ تیر پھینکنے والا شخص تیر گرنے کی جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر ایک شخص تیر پھینکتا ہے تو وہ کتنی دور جائے گا، اور وہ شخص وہیں کھڑا ہو کے اس جگہ کو دیکھ لے جہاں تیر لگا ہے، تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتنی روشنی میں نماز فجر کو ادا کرو۔ اور تیسری دلیل شرح معانی الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق اس قدر کسی اور چیز پر نہیں ہوا جتنا اس بات پر اتفاق ہوا کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دلائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کیا جائے گا، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کو تاخیر کے ساتھ روشنی میں پڑھا جائے گا، لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں کی جائے گی
یعنی اتنی روشنی میں پڑھا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اتنا وقت باقی رہنا چاہیے کہ جس وقت میں کامل وضو کرنے کے بعد کامل قرات کے ساتھ نماز کو دوبارہ ادا کیا جا سکے. اتنا وقت باقی بچا رہنا چاہیے. اس وقت میں فجر کی نماز کو ادا کرنا مستحب ہے. اب رہی بات حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر غور کر لیا جائے تو حدیث کے اندر حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں اپنے چہروں پر چادریں ڈالتی تھیں، تو گویا اندھیرے کی وجہ سے وہ نہیں پہچانی جاتی تھی، یا جو چادریں انہوں نے ڈالی ہوتی تھی اپنے چہروں پر، ان چادروں کی وجہ سے بھی وہ نہیں پہچانی جاتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ فعلی ہے، گویا کہ حضور کا فرمان نہیں. انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ میں یہ غور کرتی ہوں کہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں، اس لیے حضور اندھیرے میں نماز کو ادا کرتے تھے. اور جو دوسری روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس روایت کو دیکھیں تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. یعنی پہلی حدیث جو ہے وہ فعلی حدیث ہے، اور جو دوسری حدیث ہے وہ قولی حدیث ہے. اور محدثین کے نزدیک جب 2 احادیث ایسی ہوں کہ جن میں سے ایک فعلی حدیث ہو اور دوسری قولی حدیث ہو، تو اس وقت قولی حدیث پر عمل کرنا بہتر ہے. تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث مبارکہ وہ روایت کر رہے ہیں وہ قولی حدیث ہے، اور حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت ہے وہ فعلی روایت ہے. لہٰذا فعلی روایت کو چھوڑا جائے گا اور قولی روایت پر عمل کیا جائے گا. لہٰذا فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کرنا یہ مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.